بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چلتے پھرتے یہ ایک آیت پڑھتے رہا کرو۔ آج رات تکیے کے نیچے دو چیزیں رکھ کر سو جائے، 25 سیکنڈ میں وہ تماشا ہوگا کہ سارے محلے والے حیران ہوں گے۔ محترم ناظرین، ایسی کلمات اور ایسا تسبیحات جو بندہ لکھ کر اپنے ساتھ بٹوے میں رکھ لے یا رات کو تکیے کے نیچے یہ دو چیزیں رکھ لے، صبح بیدار ہوتے وقت ایسی کرشمات دیکھیں گا کہ سارے محلے والے حیران ہوں گے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، جیسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہی قوت والا، عزت والا ہے۔ محترم ناظرین بہن بھائیو، وہ قرآنی آیت نوٹ فرما لیں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ اللہ اپنے بندوں پر لطف اور کرم فرمانے والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کرتا ہے، اور اس کے احسانات کے دائرے میں نیک اور بد سب بھی داخل ہیں، حتیٰ کہ بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں بھوک سے ہلاک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق روزی دیتا ہے اور وسعت عیش عطا فرماتا ہے، اور اس میں مومن اور کافر سب بھی داخل ہے۔ رزق کی وسعت اور تنگی حکمت کے مطابق ہے۔ اس آیت سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو زیادہ اور بعض کو کم رزق عطا فرماتا ہے، اور اس وسعت اور تنگی میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار حکمتیں ہیں۔ اسی صورت میں ایک اور مقام پر اس کی ایک حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ ترجمہ: اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازہ سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے پاس مومن بندے ایسے ہیں کہ مالداری ان کی ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں فقیر محتاج کر دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں، اور بعض بندے ایسے ہیں کہ تنگ اور محتاجی ان کی ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں غنی مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں۔ محترم ناظرین، یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ اگر حقیقت پر مبنی ویڈیو ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آگے شیئر کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی پیدا ہو سکے۔ لہٰذا جسے رزق میں تنگی کا سامنا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ فلاں شخص کو اتنا مال ملا ہے، فلاں کو اتنی دولت عطا ہوئی ہے، جبکہ میں رزق کے معاملے میں تنگیوں کا سامنا کر رہا ہوں، بلکہ اسے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ رزق تھوڑا ملنے میں میری ہی بھلائی ہوگی، کیونکہ جس چیز میں میری بھلائی ہے اسے میرا رب عز و جل بہتر جانتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ حقیقت نوٹ فرما لیں کہ چونکہ رزق دینے والا بھی وہی ذات ہے، اس لیے اس کی بارگاہ سے مجھے دوسروں کے مقابلے میں کم رزق ملنے میں یقیناً میری دنیا و آخرت کا بھلا ہوگا، اور اسی میں میری ایمان کی قیمتی ترین دولت کی حفاظت کا سامان ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دولت ملنے کے بعد میرا دل بدل جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر اپنی ایمان کی دولت ضائع کر بیٹھوں، اور قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جاؤں۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ پریشان دماغ کو راحت اور بے چین دل کو سکون نصیب ہوگا۔ اسی طرح دوسری آیات میں اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، ترجمہ: جو آخرت کی کیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کیتی چاہتا ہے تو ہم اس میں سے کچھ دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کیتی چاہتا ہے۔ اس آیت میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنے والوں اور ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے جو اپنے اعمال کے ذریعے دنیاوی وجاہت اور ساز و سامان کے خواہش مند ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جسے اپنی نماز، روزہ اور دیگر اعمال سے آخرت کا نفع مقصود ہو تو ہم اسے نیکیوں کی توفیق دے کر اس کے لیے نیک اعمال اور اطاعت گزاری کی راہ آسان کر کے، اور اس کی نیکیوں کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا ہم چاہے بڑھا کر اس کے اخروی نفع میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور جس کا عمل محض دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو اور وہ آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو تو ہم اسے دنیا میں
سے اتنا دیتے ہیں جتنا ہم نے دنیا میں اس کے لیے مقدر کیا ہے، اور آخرت کی نعمتوں میں سے اس کا کچھ حصہ نہیں، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے عمل کیا ہی نہیں۔ نمبر 1، نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلبگار اور دنیا کی طلبگار کا حال۔ اس آیت سے معلوم ہو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کرے اور ان اعمال سے صرف ایک خالق و مالک کی رضا حاصل کرنے کی نیت کرے تو اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اس پر اپنے لطف و کرم کی بارش فرمائے گا۔ اور وہ شخص جو اپنے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اور دیگر نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت نہ کرے بلکہ ان اعمال کے ذریعے دنیا میں مال و دولت، عزت و شہرت اور اپنی واہ چاہے تو دنیا میں صرف اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہے، اور آخرت میں ان اعمال کے ثواب سے اسے محروم کر دیا جائے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صرف دنیا کی فکر میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو فراگندہ کر دیتا ہے اور اس کی تنگ دستی کو اس کی آنکھ کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا سے صرف اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا اس کے لیے پہلے سے لکھ دیا گیا ہے۔ اور جو شخص آخرت کا قصد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو اکٹھا کر دیتا ہے اور اس کی مالداری کو اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس خاک آلودہ ہو کر آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر بنا دیا اور وہ آخرت کی فکر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی ہے، اور جس کی فکر دنیا کے احوال میں مشغول رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین، وہ 2 چیزیں نوٹ پر مالے جو قیمتی ہے اور رات کے وقت اپنے ساتھ رکھنے سے کرشمے ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، 2 چیزیں اپنے ساتھ بٹوے میں رکھ لے اگر چند سیکنڈوں میں کرشمے دیکھنا چاہتے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ فرض کریں کہ دل بٹوے کی طرح ہے، اس میں 2 چیزیں ڈال دے۔ نمبر 1، ہر عمل خالص اللہ کی رضا کی خاطر کرنا، اور دوسرا اللہ لطیف بعبادہ کا وظیفہ کرنا۔ یہ پارہ 25 سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 19 ہے۔ محترم ناظرین، روزانہ کم از کم 500 مرتبہ یہ آیت پڑھنا باعث برکت، باعث رحمت اور باعث شفا ہے۔ یہ 2 چیزیں لازمی اپنے ساتھ رکھ لینا، ہر وقت میں، ہر گھڑی میں اپنے دل میں 2 چیزیں رکھ لینا۔ خصوصاً یہ وظیفہ یعنی اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، ایک آیت کا ورد کرنا۔ انشاءاللہ یہ ایک آیت پڑھنے سے آپ کے رزق کی مراد، آپ کی مال و دولت کی مراد، اسی طرح آپ کی زندگی میں اللہ رب العزت کی قیمتی کرشمے دیکھنا پڑے گا۔ محترم ناظرین، صرف اور صرف ایک آیت روزانہ زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں اور اپنے ساتھ بٹوے میں ایک کلمہ رکھا کرے، وہ درج ذیل ہے، یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود۔ یہ کاغذ پر لکھ کر اپنے ساتھ بٹوے میں رکھ لے، انشاءاللہ ڈھیر خوشی اور مسرتیں پائیں گے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔